میرے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں کوئی بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا رہا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو بندہ غوث جیلانی غوث اعظم کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ میرے مرشد کریم 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے میرے خواجہ غریب نواز کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن غریب نواز کے ساتھ ہوگا، جو داتا پیا کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا داتا پیا کے ساتھ ہوگا، جو شیر ربانی کے ساتھ محبت کرتا رہا شیر ربانی کے ساتھ، یعنی جہاں یہ پیارے ہوں گے وہیں محبتی ہوگا، جہاں یہ محبوب ہوں گے وہیں محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ دوسرے مقام میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ذکر الہی کی محفلیں تلاش کرتے رہتے ہیں، جب ان کو ذکر الہی کی محفل مل جاتی ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں وَلُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، آؤ یہاں پہ محفل ہو رہی ہے، یہ جس محفل کی تلاش میں تم ہو، جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو، ذکر الہی کی محفل یہاں ہو رہی ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا پھر اس جگہ پہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک سب کو ڈھانپ لیے، توجہ ہے آپ کی، آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ میرا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہتے تھے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ جس کو سمجھ آئی وہ بتائے میرے بندے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے۔ اب بتائیے رب جانتا ہے یعنی بندے کیا کہتے تھے، جانتا ہے، رب جانتا ہے نا بندے کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے۔ اللہ اگر وہ نادان لوگ کسی سوال کی وجہ سے میرے حضور کے علم غیب کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، اب ان سے پوچھو کہ یہ رب بھی سوال کر رہا ہے، اب رب کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہوگا، رب کے علم کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہوگا۔ اگر نادان تو کہے کہ سوال کی وجہ سے رب کے علم پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، پیارے مصطفیٰ کے علم میں نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے رب جلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اللہ تعالیٰ تو تیری پاکی بیان کرتے تھے، تیری پڑھائی بھی بیان کرتے تھے، تیری تعریف بھی کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ پروفیسر جلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں الہی پہ ذات کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پروفیسر جلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا۔ اب یہ آپ جیسے ٹھنڈوں کی بات میرا خیال نہیں ہو سکتی، یہ جو مستانہ بات اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے ان کا کیا ہوتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر رسول جلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ کیا چیز مانتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ وہ جنت مانتے تھے۔ رسول جلال فرماتا ہے بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا حال ہوتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ پھر تو وہ جنت کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں۔ پھر رسول جلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ رسول جلال فرماتا ہے بتاؤ انہوں نے کیا دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ نہیں انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے پھر تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر میرے حضور نے فرمایا فرشتے جب یہ عرض کرتے ہیں نا تو میرا رب فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت زندہ باد۔ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، جو کسی حاجت کے لیے آیا تھا، یعنی محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، یعنی ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ فرشتے یہ عرض کرتے ہیں تو رب جلال فرماتا ہے وَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَبْقَى جَلِيسُهُمْ، میرا رب فرماتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کی ایسی مجلس والے ہیں
قرآن کریم کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوا کرتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی بے شک وہ اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا, ذکر الہی کی نیت سے نہیں آیا تھا, محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا, لیکن میں نے اس اپنے کام کے لیے آنے والے کو بھی ذکر کرنے والوں کے صدقے سے بخش دیا.